بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جب کسی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نجاست مسجد میں تھی یا نجاست کا علم تھا، پھر غافل ہو کر نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا رے پہ ہم نے تو پہلے نجاست دیکھی تھی، تو اب ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ نماز صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے نماز صحیح ہے۔ اس میں سارا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب انسان اس وقت کے جب نماز کے ٹکراؤ ازالہ کے ساتھ ہونے کی صورت میں جان بوجھ کر کے نماز پڑھو، ازالہ کو چھوڑ کے چلا جائے، تو اس وقت تو جو ہے ہم نے کہا نماز صحیح ہے لیکن گناہ گار ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نماز باطل ہے تو ان کے نزدیک بحث ہے، جو کہتے باطل ہے تو ان کے نزدیک بحث ہے کہ اس طرح اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نجاست تھی تو اس کی نماز صحیح مانی جائے گی یا نہیں؟ یا غفلت میں نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نجاست تھی تو کیا نماز صحیح ہے یا نہیں؟ ان لوگوں کے نزدیک جن کے نزدیک نماز باطل تھی، عمدن اگر کوئی ازالہ کو چھوڑ کر نماز کے اندر مشغول ہو جائے اس کے جہت سے، تو کہا تین یہاں پر جہت لازم آتی، ایک باب تزاحم، دوسرا باب تنافی اور تیسرا باب استلزام۔ آغا خوئی کہتے اگر باب تزاحم سے لیں، جیسے دو آدمی دریا میں ڈوب رہے تھے، دونوں کو بچانا مصلحت تھی لیکن ہماری قدرت نہیں مقام امتصال میں کہ دونوں کو بچا کر لے کر آ سکیں، وہ والا تزاحم، دو واجب آپس میں ٹکرا گئے ہیں اور ایک کی قدرت ہے دوسرے کی قدرت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر باب تزاحم سے لیں تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ باب تزاحم میں جب امر ازالہ موجود ہو، کیونکہ امر بازالہ واجب فوری ہونے کے لحاظ سے اس وقت اہم ہے، جب اہم ہے تو اس اہم کی موجودگی میں نماز پر انسان کو قدرت ہی نہیں ہے، باب تزاحم میں ہاں قدرت ہی نہیں ہے، سلب قدرت الصلاۃ ہے، ازالہ کی موجودگی میں نماز پر قدرت ہی نہیں ہے۔ جب قدرت نہیں ہے تو اس قدرت جس چیز میں نہ ہو اس کا امر بھی نہیں ہوا کرتا، پس امر بصلاۃ اس وقت موجود نہیں ہے، پس عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو بغیر امر خدا کے وہ عبادت فاسد ہو جائے گی، پس اس لیے نماز باطل ہے۔ جیسے کہ یہ فتویٰ نسبت دیا گیا ہے آغا شیخ بہائی علیہ رحمہ کی طرف۔ بطلان تو نہیں اس وقت کرے گی نا جب خود نماز پر ڈائریکٹ آ جائے نہیں، یہاں تو ان کی وہ اہم اور مہم کی وجہ سے نجاست کو دور کرنا ہے، اس وجہ سے نماز کیوں باطل ہے؟ کہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ کیسے ایک ہی وقت میں نماز بھی آ گیا، اسی وقت میں ازالہ بھی آ گیا، ازالہ واجب فوری ہونا کیسے اہم ہے، تو غیر اہم کے اوپر امر ہی نہیں ہے، جو امر ہی نہیں ہے تو نماز جتنی بھی پڑھیں وہ فاسد ہو جائے گی۔ مصلحت تو دونوں میں ہے نا، مصلحت دونوں میں، لیکن دونوں کے اوپر قدرت نہیں ہے ہمارے پاس، دونوں کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ جی نہیں باب تزاحم میں ماننا ہے، ابھی باب تزاحم کو مد نظر کہ ہمارے پاس ایک ہی وقت ہے اور اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں کو بچانا ہے، کیا کریں؟ کس کو بچائیں گے؟ اہم کو بچائیں، دونوں برابر ہیں، اہم ہیں،
تو اہم کو بچائیں گے نا، تو اس وقت اہم کو بچانے جائیں گے تو مہم فوت ہو جائے گا، اس لیے کہ مہم کے بارے میں امر ہی نہیں ہے، اہم پر امر ہے خالی بس. وہ یہی کہتے ہیں تضاہم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پر امر ہوتا ہے، پھر دو پر امر نہیں ہوتا ہے. امر نہیں ہے تو پھر تضاہم ہی نہیں ہے. نہیں تو تضاہم کی وجہ سے امر نہیں ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، تضاہم ہوا اس لیے امر نہیں ہے. ہاں یہی تضاہم کیسے امر نہیں ہے، جب امر نہیں ہے تو نماز آپ جتنی بھی پڑھیں وہ نماز فاسد ہے، کیونکہ ازالے کا امر ہے، اس وقت ازالے کا ٹائم ہے، اسی کو انجام دو. دونوں کو نہیں بچائے گا وہ ایک تو بچا سکتا ہے، اگر بوڑھے ہیں تو دونوں کو نہیں بچائے گا. یہ چٹکلے انشاءاللہ بعد میں ہم سن لیں گے آپ کی، یہ چٹکلے والی بات ہے نا تاریخ میں. تو اصل نقطہ یہ ہے کہ باب تضاہم میں ٹکراؤ ہے، دو واجب ایک ساتھ آ گئے، واجب ازالہ بھی آ گیا، واجب نماز بھی، اور ایک ہی آن میں انجام دینا دونوں کو. ٹکراؤ اسی لیے تو ہو رہا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اہم چونکہ ازالہ واجب فوری ہونے کی وجہ سے اس کو انجام دیں گے تو امر بصلاۃ ہے ہی نہیں. یہ جو تضاہم والے نظریہ ان کے نزدیک امر بصلاۃ ہے ہی نہیں. امر بصلاۃ نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، نماز جو ہے عبادت باطل ہو گیا. نہیں ہے اس سے کیا مراد؟ نہیں کا مطلب ٹکراؤ کیسے ہو، ختم ہو گیا. اہم کو انجام دینے نہیں گئے، مہم کا امر ختم ہو گیا. نہیں مہم کا امر ہے ہی نہیں، یعنی کہتے ہیں. لیکن اس مبنا میں جو امر کو مانتے ہیں، ہاں لیکن جو امر کو مانتے لیکن اس مبنا کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، جس مبنا کو ہم نے بیان کیا کہ نماز صحیح ہونے والا ایک مبنا تھا، وہ تو کل گزر گیا ہے. نہیں لیکن یہ وہ مبنا ہے کہ جب ٹکراؤ کی صورت میں باطل ہوا کرتی نماز، اس مبنا کی بنیاد پر عرض کر رہے ہیں. وہ تو ہر ایک اپنے مرجع کے فتوے کو اعتبار سے دیکھے گا. ہاں مرجع کا فتویٰ اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ مرجع کا فتویٰ ہوتا ہے، اس میں فتویٰ چلتا ہے. نہیں ماں باپ نہیں کہہ رہے ہیں، ماں باپ وہ چٹکلا ہے، وہ چٹکلا ہے انشاءاللہ بعد میں، وہ چٹکلے والی بات جو ہے بعد میں چلے گی. چلے جنت کو جانا تو ماں کو بچاؤ، دنیا چاہے باپ کو بچاؤ. لو جیسا سوال ایسا جواب. سوال تو شرعی ہے نا، تو جواب بھی شرعی ہے انشاءاللہ. نوری صاحب کا جواب تھا، اس سے کیا ہر ایک اس میں اپنے اپنے مرجع کا فتویٰ دیکھے گا، بس شرعی جواب اس کا یہ ہے. چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس لیے مراجع میں اختلاف ہو سکتا ہے اس مسئلے میں بہت. لیکن ابھی آج کل کے مراجع تقریباً وہ کہتے ہیں نماز صحیح ہے اور گناہ گار ہے جس نے ازالے کو چھوڑ دیا. آج کل کے مراجع کا فتویٰ یہ ہے. قیامت کے دن وہی مرجع جواب دے گا، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو ان کے مسئلے پر عمل کیا. وہ کہیں گے اللہ پوچھے آپ کے بھائی مرجع سے پوچھو، ہم نے کیا، ہمیں تھوڑی کو پتہ ہے. انہوں نے جو مسئلہ جو بتایا ہم نے بتایا عمل کیا، اور ان کو جو ہے امام معصوم نے ان کو حجت قرار دیا تھا، اس لیے ہم نے اس پر عمل کیا، ختم کر دیا. ہاں سمجھتے ہو، اس لیے کہ جو ہے روایات موجود ہے. من کان من الفقہاء عام ہے، یعنی جو بھی فقیہ ہو اور یہ عدالت کی شرائط موجود ہو تو اس کی تقلید کریں. آپ یہاں پر لفظ فقیہ میں ایک بحث ہے کہ آپ نے فقیہ کو اپنے معنوں میں لیے ہی کیوں. وہ ایک الگ روایات میں دیکھیے نا کس معنی میں. ہاں وہ ایک الگ بحث ہے، ابھی ٹاپک ابھی وہ نہیں ہے نا. اس ٹاپک پر جائیں گے تو ہمارا ایک ٹاپک الگ شروع ہو جائے گا. ہاں فقہا پر وہ جو ہے اس روایات کی جب تجزیہ و تحلیل ہو تب اس کو دیکھیں گے. صفات بھی بیان کی عدالت کی، کیسا فقیہ ہو انہیں. تقلید کے ساتھ مربوط وہی فقیہ ہوا کرتا ہے. خیر تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ باب تضاہم والوں کے پاس نماز باطل ہوگی، اس لیے کہ امر بازالہ کے وقت جو اہم ہیں
نماز سے اس کی قدرت سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت امر بصلاۃ ہے ہی نہیں۔ جب امر بصلاۃ نہیں ہے تو عبادت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، امر جب نہیں ہے تو عبادت فاسد ہو جائے گی۔ بس اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہونے کے باوجود فاسد ہے۔ لیکن اس وقت جب یعنی اہم جو متنجس ہو چکا اس صورت میں ہو جائے گا۔ ہاں یعنی مسجد نجس ہے تبھی تو نا، منجس ہو جائے، مسجد نجس ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، نہیں نجس ہونے کی صورت میں۔ لیکن منجس نہ ہو تو پھر تو منجس نہیں، نجس ہے بس، نجس منجس ہو یا نہ ہو یہ تو مطلق بات ہے، ابھی تو فی الحال اس منجس کی بات نہیں ہے۔ نہیں، اہم کو جو ہے مہم کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے اس وقت جب منجس ہو تو۔ وہ ابھی یہاں پر وہ بحث نہیں، وہ بحث ختم ہو گئی نا، وہ تو روایت میں بحث کر رہے تھے۔ ابھی بحث ہے مراجع جو کہتے ہیں کہ نجس اگر مسجد ہو گئی چاہے منجس نہ بھی ہو تو بھی اس کو پاک کرنا واجب فوری ہے، چاہے منجس نہ بھی ہو۔ فتویٰ تو ہے، جاہل ہے تو اس کو کیسے منجس، پھر تو نماز پڑھے گا۔ جاہل کی بات نہیں ہے، فتویٰ ہے کہ نہیں یہ ازالہ نجاست از مسجد چاہے منجس نہ بھی ہو واجب فوری ہے کہ نہیں ہے؟ واجب فوری ہے۔ یہ بطلان کا جو قول آ رہا ہے باب ہاں دوسرا کر رہا ہے، ایک نے ذمہ داری سنبھالی، کیوں واجب کفائی ہے، اس لیے ایک نے ذمہ داری سنبھالی تو دوسرا پاک شروع کر دے بس کافی ہے، بس کوئی ضروری نہیں۔ وہ گزر کے رہی یہ مسئلہ ابھی چند دنوں پہلے ہی گزرا۔ آغا شیخ بہائی کہتے ہیں کہ دیکھیے امر بالشیء نہی عن ضدہ کا تقاضا کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امر بازالہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں الصلاۃ ہے، یعنی نماز نہیں ہونا چاہیے، تب تو ازالہ انجام دیں گے نہیں۔ آج شیخ بہائی کہتے ہیں یہ تنافی کی صورت میں تھا، ہم تو تضاد لے رہے ہیں، ہم تزاحم لے رہے ہیں، اور تزاحم کا بھی قانون یہ ہے کہ دو میں سے کسی ایک کو انجام دینے کی قدرت ہے، دونوں کو انجام دینے کی قدرت ہی نہیں ہے۔ مقام امتثال میں تزاحم کا مطلب یہ ہوتا ہے، بس اس لیے جب ایک کی قدرت ہے دوسرے پر قدرت نہیں، تو قدرت نہ ہونے والی چیز پر امر نہیں آیا کرتا۔ ہم امر بالشیء نہی عن ضدہ کے باب سے نہیں رہے، باب تزاحم کے باب سے لے رہے ہیں۔ یا اگر شیخ بھائی یوں کہہ رہے ہیں، شیخ بھائی نے یہ فتویٰ دیا اور کہتے ہیں ہم باب تزاحم سے یہ کہتے ہیں کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کا تقاضا نہ بھی کرے بالفرض تو پھر بھی باب تزاحم میں مقام امتثال میں دونوں ایک ہی وقت میں انجام دینا ہماری قدرت سے باہر ہے، ایک کو انجام دے ایک کو انجام نہیں۔ اہم کو ہم نے لیا، ازالے کو لیا، اس کا مطلب وجوب صلاۃ کا امر ہی موجود نہیں، کیونکہ قدرت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب وہ قدرت نہیں ہے تو ہم عبادت نماز کی انجام بھی دے دیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا امر ہی موجود نہیں ہے عدم قدرت کی وجہ سے۔ بس اس لیے جو ہے اور شیخ بھائی کے نزدیک نماز باطل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغا شیخ بہائی کے نزدیک بھی وہ شخص کہ جس نے نماز پڑھ لی اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ مسجد نجس تھی تو شیخ بہائی کے نزدیک بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھتے وقت تو اس کو نجاست کا علم ہی نہیں تھا، جب علم نہیں تھا تو امر بازالہ آیا ہی نہیں تھا، وہاں پر خالی نماز ہی کا امر تھا، جب تک نماز مکمل نہیں کی اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے نہیں، تو امر بے نماز تھا، امر بے ازالہ نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بس اس لیے اس مورد میں جو ہم مورد میں بحث کر رہے ہیں اس مورد میں اس کی نماز آغا شیخ بہائی کے نزدیک اور قاعدہ تزاحم کے باوجود بھی اس کی نماز صحیح ہے، قاعدہ تزاحم کے باوجود اس کی نماز صحیح ہے۔ فعلی نہیں ہے، ہاں فعلی نہیں ہے، منجز نہیں ہے، منجز نہیں ہے بالکل۔ کہتے ہیں اسی طرح
غفلت کے عالم میں کسی نے نماز پڑھ لی اور غفلت میں انسان کے پاس تصور ہی نہیں آتا کہ ازالہ نجاست بھی ہے، ذہنی میں نہیں آتا ہے نہیں، غفلت سے نماز پڑھ لی، اس غفلت میں بھی ازالے کا حکم تھا ہی نہیں، جب تھا ہی نہیں، نماز ختم کرنے کے بعد توجہ پیدا ہوئی کہ بھئی ازالہ نجاست مسجد بھی مجھے انجام دینا تھا، میں تو بھول گیا تھا کہ یہ بھی ایک کام تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کی توجہ، تو نماز پڑھتے وقت غفلت کے عالم میں امر بالصلاۃ خالی اکیلا تھا، تزاحم تھا ہی نہیں، جب تزاحم تھا ہی نہ تو اس وقت جو غفلت کے عالم میں بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ مقصر و قاصر نہیں دیکھے گی کہ یہ مقصر ہے قاصر ہے؟ نہیں، اس میں کوئی وہ اس کا بالکل توجہ ہی نہیں ہے، توجہ بالکل غفلت ہے تو اصل ذہن ہی نہیں گیا تو نماز ہی پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ علم کہنا تو ادب علم زیادہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، اس کا نام ہے غفلت، غفلت سے تعبیر کیا، غفلت یعنی اس کی توجہ ہی نہیں گئی بیچارے کی۔ یا مثلاً جو پہلی مثال تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ مسجد نجس ہے، تو نماز پڑھتے وقت اس کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد نجس ہوئی بھی ہے یا نہیں، غفلت میں تو پھر بھی پہلے پتہ چل گیا تھا لیکن غافل ہو گیا، باتوں باتوں میں اس کے ذہن سے نکل گیا، اس نے نماز پڑھ لی اٹھ کر کے، تو دونوں صورتوں میں اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ نجاست مسجد میں ہے۔ جب توجہ ہی نہیں ہے تو صرف امر بالصلاۃ موجود ہے، تزاحم کچھ موجود نہیں ہے، حتیٰ آغائے شیخ بہائی کے نزدیک بھی اور شیخ بہائی کے نزدیک بھی بلکہ تمام مراجع کے نزدیک ایسوں کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز کے باطل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بھول ایک الگ، اس کے لیے ناسیر کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے ناسی کا لفظ، ناسی الگ چیز ہے، غافل الگ چیز ہے۔ وہ ایک کو دوسرے پر جو ہے آیت کو تطبیق نہیں کریں، یہاں پر جو ہے مطلب ناسی بھولنے کے لیے آتا ہے اور غفلت کے لیے آتا ہے، یہ غفلت ہو گئی۔ ناسی یہ کہ بھول جاتا ہے کہ ایک چیز ہو اس کے بعد اس کے ذہن سے اتر گئی بات، تو یہ یہاں پر لفظ ہی لکھا ثم غفلا، غفلا کا لفظ لکھا ہوا ہے، غفلت جو ہے لازم نسیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو ہے چیزیں چٹکلے ہم بعد میں سن